سورہ مریم ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم ہے، اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر خیر ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ دعا کیا تھی، دعا کیسے قبول ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ آج کے درس میں اس دعا کی کیفیت کا بیان ہے کہ دعا کس انداز سے مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو دعا بالکل آہستہ تھی، بلند آواز سے نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اس دعا کے اندر انتہا درجے کی عاجزی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم شور مچا کے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کم آواز کے اندر دعا مانگیں، اس لیے کہ جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، جس سے ہمیں کچھ چاہیے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ کوئی اونچی آواز میں کہے یا کم آواز میں یا صرف دل ہی دل میں وہ خیال بھی کرے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ سمجھ آیا آج کے درس میں، حضرت زکریا کی دعا سے یہ سبق ملا کہ دعا آہستہ آواز کے اندر مانگنی چاہیے، پست آواز کے اندر۔ دوسرا یہ کہ دعا کے آداب میں سے ایک بہت پیارا ادب کہ اس میں انتہا درجے کی عاجزی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ دعا پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ دعا میں یوں کہنے لگے، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا سر سفید ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا۔ اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتے تھے۔ یعنی انسان پر لازم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی انسان کے اندر بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور دعا مانگنے کے بعد پھر یوں عرض کیا کہ اے اللہ میں کبھی بھی جب بھی تجھ سے مانگتا ہوں محروم نہیں رہتا، یعنی آپ میری دعا قبول فرماتے رہتے ہیں، اس لیے اب جو دعا مانگنے لگا ہوں تو یہ بھی دعا قبول فرمانا۔ دعا کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا، دعا جو مانگی اس کا بھی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی۔ تو آج کے درس سے یہ بھی سبق ملا کہ دعا کے اندر یقین کامل بھی شرط اول ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر دعا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذکر رحمت ربک، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس نے اپنے بندے پر کی، زکریا جو بندہ کون تھا؟ زکریا علیہ السلام تھے۔ اذ نادا ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ پکارنا مخفی آواز میں، پس آواز کے اندر پکارا۔ قالا کہنے لگے، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا اور میرا سر سفید ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا۔ اس کا جو لفظی معنی ہے واشتعل الرأس، جو میرا سر ہے وہ اشتعال میں آ گیا، شیبن بڑھاپے میں، یعنی کہ بالکل سر سفید ہو گیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اور میں نہیں ہوں تجھ سے دعا کرنے کے اندر اے میرے رب شقی محروم۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ مختلف مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز سے ان حروف کی کچھ تشریح کی ہے، لیکن ہر ایک پھر تشریح کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ جیسے الف لام میم حا میم عین سین قاف، الف لام را، الف لام میم را، جیسے آج کے درس میں کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ حروف مقطعات کوئی بے مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جس میں ایک نقطہ بھی بے مقصد نہیں ہے، تو اتنے اہم ترین الفاظ بے مقصد کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ بس تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ کا کلام ہے، جس طریقے سے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو یہ بے شک تمہیں اس کا مطلب اس کی تشریح سمجھ نہ آئے، لیکن ہر حرف پر 10 نیکیاں تمہیں ملتی رہیں گی۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے آج کل کے دور میں آسان مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، آج کل ہم پوچھتے ہیں جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے BA کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پر 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 50 میں سے 10 بندے پڑھے لکھے ہیں، انہیں بات سمجھ آ گئی کہ BA کا مطلب کیا ہے، اور 40 بندے ایسے بیٹھے ہیں کہ جو بیچارے کبھی سکول میں نہیں گئے، تو وہ دوبارہ پوچھیں گے یار ہم نے یہ پوچھا کتنی جماعت پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی BA کیا، کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے PhD کیا ہوا ہے، جو دنیاوی تعلیم جو ڈگریاں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ PhD، اور یہی بات آپ کسی ان پڑھ بندے کے سامنے، دیہاتی کے سامنے کہیں PhD، تو وہ کہے گا یار میں نے یہ پوچھا کہ 5-10 جماعت بھی پڑھے کہ نہیں پڑھا، میں تو یوں پوچھ رہا ہوں۔ کہتے جی میں نے PhD کیا، کہتے ہیں وہ کیا بلا ہے؟ تو جس طریقے سے سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ BA MA PhD MPhil یہ کیا ہے تو چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ BA اچھا 14 سال تک تو یہ پڑھتا رہا بیچارہ، MA پاس ہے تو کون سے مضمون کے اندر MA کیا ہوا ہے، 16 سال تو بیچارہ پڑھتا رہا ہے، PhD کی ہے، بڑی تعلیم ہے جی، بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لفظ تو چھوٹا سا ہے PhD، اس کی حقیقت بہت بڑی ہے، لیکن جو لوگ ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے کہ PhD کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن کو آنکھیں دی، اللہ نے جن کو شعور عطا فرمایا، اللہ نے جن کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، جن اپنی خاص معرفت عطا فرمائی، تو وہ روحانی طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد، اچھا سمجھ گئے وہ، لیکن ہم نے پڑھا، ہم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہے۔
اس معاملے کے اندر ہم ان پڑھ ٹھہرے۔ اسی طریقے سے وہ الف لام میم، اچھا الف لام میم وہ سمجھ گئے، لیکن ہمارے سامنے وہی الفاظ ہم پڑھیں گے سنیں گے لیکن ہمیں کک بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن الحمدللہ ایمان تو ہے کہ اس پر ضرور ہمیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی کہ ہے تو اللہ کی طرف سے اترا ہوا، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ اس میں ضرور کوئی معرفت ہے، کوئی خاص راز ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پوری سورت کا خلاصہ اس کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے پی ایچ ڈی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اس نے پہلے ضرور ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی ہوا، اسی طریقے سے ان حروف کے اندر بھی پوری کی پوری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ نے جن کو وہ مقام عطا فرمایا وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اسی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی تشریح بہت ضروری ہوتی سمجھنا سمجھانا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ضرور حکم عطا فرماتے کہ امت کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے اور صحابہ کرام نے بھی جرأت نہیں کی کہ یا رسول اللہ بتائیے نا یہ کیا ہے، نہیں پوچھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی راز ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو تو بتلا دیا لیکن پابندی لگا دی ہوگی کہ بس یہ تیری میری بات ہے، ہر ایک کو نہیں بتانی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی ان پر، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بہت شان والے اور مشہور ترین پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے دعا کی، اور دعا کیسے تھی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، ندا کی تو بالکل خفی پس آواز کے اندر کی، اور پھر اپنی کمزوریوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد یقین کی بات بھی کی، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جو تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں محروم نہیں رہتا، آپ میری دعا سنتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو آج ہم دعا کے اوپر چند باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کے بارے میں جو حدیث پاک ہے وہ ہے الدعاء مخ العبادہ، جو کہ ایک بہت ہی پیاری بات ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کا مغز سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، اگر اس مغز کے اندر خلل پڑ جائے تو انسان صرف شکل میں انسان باقی رہ جاتا ہے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی کہ ایک اہم چیز ہے نا مغز۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، حج، تلاوت، جو کچھ بھی کرتے رہیں، یہ عبادت ہے، مغز نہیں ہے، مغز دعا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عبادت کے ساتھ تو ہے ہی برا سلوک، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سب جانتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ پھر ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ آؤ میرے گھر میں اور پھر میرے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ نقل ہے، یہ نقالی ہے، حقیقت نہیں ہے، اصل نہیں ہے، نقل ہے۔ اور ہم آتے ہیں اور آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو لذت، جو حلاوت، جو خشوع خضوع ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو فرض ادا ہو گیا، یہ بھی غنیمت ہے آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمایا کہ خشوع خضوع نصیب ہو جائے۔ بہرحال عبادت کے ساتھ ہمارا یہ برا سلوک ہے، یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے نماز کی، ورنہ روزے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، سوائے کھانے پینے سے رکنے کے باقی ہر گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ روزہ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، چغل خوری بھی چلتی ہے، یہاں تک کہ بد نظری بھی چلتی ہے، ملاوٹ بھی چلتی ہے، ناپ تول کے اندر کمی بھی چلتی ہے، دھوکہ دہی بھی چلتی ہے۔ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے روزے کے ساتھ، سوائے اس کے کہ جی کھانا پینا نہیں ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ کھانا پینا ناجائز تو نہیں ہے، عام حالات کے اندر ایک حلال کام ہے، لیکن اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، اور جو باقی ہم کام کرتے ہیں وہ تو ہر وقت منع تھے، باقی جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں وہ تو عام حالات کے اندر بھی منع تھے، روزے کے ساتھ تو وہ اور زیادہ بڑے گناہ ہو گئے۔
لیکن ہم کرتے ہیں، بے دھڑک کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شام کے ٹائم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی میرے اتنے روزے ہو گئے۔ یعنی کہ ہر ایک عبادت کے ساتھ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس یہ شیطانی چرخہ ہے، ٹچ موبائل۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے حج یا عمرے کی، تو وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ آف لائن ہوتا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ آن لائن ہو جاتا ہے۔ خرچہ بھی کرتا ہے انسان، وہاں جاتا ہے اور سیلفیاں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں برسے گی جو بندہ اللہ کے گھر کے آداب سے بھی واقف نہیں ہے، اللہ کے نبی کے گھر کے آداب سے واقف نہیں، حاضری کے آداب سے واقف نہیں ہے، وہاں جا کر کیمرہ لے کے کھڑا ہوا ہے، تو بتائیے کہ اس کا حج عمرہ قبول ہوگا؟ یہ گیا تھا جیسے آیا بھی ویسے، نہ اس کے چہرے پر کوئی نور ہوگا، نہ اس کے ایمان کے اندر کوئی اضافہ ہوگا، نہ کوئی پختگی ہوگی، کیونکہ یہ گیا تھا سیر و تفریح کے لیے، وہ کر کے آ گیا، اور لوگ کہتے ہیں جی حاجی صاحب ماشاءاللہ۔ آج کل تو لوگوں نے ویسے بڑی ترقی کر لی ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر پہلے تختی لگوا کے جاتے ہیں حاجی صاحب، یعنی عمرہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں حاجی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ بلا لے تو الحاج، وہ حاجی صاحب نہیں الحاج ہے جی ماشاءاللہ الحاج۔ اور پھر اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا، اپنے نام کے ساتھ لکھنا یا گھر کے اوپر تختی لگوانا، اگر یہ اتنا ہی اہم ہے تو پھر جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ نمازی بھی لکھوایا کریں۔ جو پکے نمازی ہیں ان کا تو ویسے بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر ایک بورڈ لگوائیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ نمازی۔ تو یہ فضولیات ہیں، شیطان نے ہمیں ان چکروں کے اندر ڈال رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کے ساتھ ہم نے جس طریقے سے سلوک کیا ہوا ہے، بد سلوکی کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بد سلوکی عبادت کے مغز کے ساتھ۔ دعا کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہے۔ دعا کے آداب میں سے سب سے بنیادی چیز جو حدیث پاک میں ہے کہ دعا مومن کی رد نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حلال کا ہو۔ رزق حلال اگر وہ کھاتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ وہی دے، یا اس سے بہتر دے، یا اس کو ذخیرہ آخرت کر دے۔ یعنی کہ جو ہم نے دعا مانگ لی وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ضرور دینا ہے، اس سے بھی بہتر دینا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو جو بنیادی چیز ہے اس کا تو اہتمام ہے نہیں آج کل، رزق حلال کمانے کا، کھانے کا، لگانے کا اہتمام ختم ہو گیا۔ اب تو یہ ہے کہ جی بس آ جائے، جس طریقے سے بھی آ جائے میرے پاس آنا چاہیے مال و دولت، بے شک حلال ہے حرام ہے جائز ناجائز اس سے قطع نظر آنا چاہیے۔ جب رزق حرام ہوگا تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر دعا اللہ کے عرش تک تو کیا پہنچے گی، تمہارے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ، یا حنان یا منان دعا مانگتا ہے، فرمایا کہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حرام ہے، اس کی دعا اللہ کے عرش تک نہیں جاتی، اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جا رہی۔ تو اس لیے جب تک اس چیز کا اہتمام ہم نہیں کریں گے تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حجاج بن یوسف جس کو ظالم امت کا خطاب ملا ہے، زہ نصیب ظالم امت، عجیب خطاب ملا اس کو، لیکن اس بندے کا جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل تھا وہ انتہا درجے کا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی کی بات جو اس نے پڑھی تو یقین ہمارے جیسا نہیں تھا، ایک نمبر کا یقین تھا۔ بے شک وہ ظالم تھا، بہت گنڈا قسم کا انسان تھا، لیکن اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی تھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 16 پارے کی ابتدا کے اندر کہ اس پورے کے پورے قرآن مقدس کے اعراب اسی نے لگوائے ہیں۔ بہت بڑی نیکی ہے، ورنہ عجمی لوگوں کو کیا پتہ کہ یہاں زبر ہے زیر ہے پیش ہے، کیسے قرآن پڑھتے۔ تو جب وہ آیا نا، اس کو حکومت ملی، جس علاقے کی گورنر بن کے آیا، تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک ضلع کے اندر جو بھی کوئی افسر آتا ہے، یعنی کہ
وہ آتا ہے یعنی کہ تحصیلدار بن کے آ جاتا ہے یا ڈی سی او بن کے آ جاتا ہے یا وہ ایس پی بن کے آتا ہے، تو وہ کچھ عرصہ یہاں پر رہتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے نا اس کے بعد پھر نیا آتا ہے، تو پھر وہ یہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں کہ یہاں پر حالات کیا ہیں، سیاسی کون کون سے ہیں، ان کے سرگرمیاں کیا ہیں، ان کی کتنی پاور ہے، اس کے مطابق پھر ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ جو نیا بندہ ہے تو اس کو تو نہیں پتہ بکر کے کیا حالات ہیں۔ تو جب یہ آیا نا تو اس نے پوچھا اپنے ماتحتوں سے کہ یہاں بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امن ہی امن ہے، ہر طرف چین ہی چین ہے، کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن 3 بندے ہیں جو رہتے تو جھونپڑی میں ہیں بڑے درویش، جو بد دعا کر دیں، جو دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں، ان کی بد دعا سے بچنا، باقی جو تیرے جی میں آتا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑا چالاک تھا، اس نے کہا اس مسئلے کا تو میرے پاس حل ہے۔ اس نے کیا تینوں کی دعوت کر لی، تینوں کی دعوت کر کے ان کو خوب کھلایا پلایا، صحیح ان کا اکرام کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا تمہارے بارے میں کہ تم اگر بد دعا کر دو تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اب میں نے تمہیں حرام کھلا دی ہے، اب جاؤ بد دعا کرو میرے بارے میں۔ یعنی اسے یہ پتہ تھا کہ جب حرام انہوں نے کھا لیا تو اب وہ بد دعا اور دعا والی بات ختم ہو گئی ہے، اتنا وہ اس کو یقین تھا۔ لیکن ہم کتنے بھولے بھالے ہیں، جو میٹھی میٹھی حدیثیں ہیں وہ ہمیں بڑی پسند ہیں، اور جو تھوڑی سخت ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی کڑوی ہیں، ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اب یہ ہر بندے کو پتہ ہے جی کھانا کھانے کے بعد نا جی میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، اس سنت کا سب کو پتہ ہے، بے شک میٹھا کھانا سنت ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سب نے مشہور بھی کیا ہوا ہے اور سب کو پتہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، میں تلوار والا نبی ہوں، یہ حدیثیں ہم سنتے بھی نہیں ہیں، سنیں گے تو دوسرے کان سے فوراً نکال دیتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم میٹھی میٹھی لیتے ہیں، سخت چیزوں سے ہم بھاگتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن کی دعا رد نہیں جاتی، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو حرام کھاتا ہو، حرام کماتا ہو، حرام پہنتا ہو تو اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ضروری ہے اگر دعائیں قبول کرانی ہیں تو رزق حلال کا اہتمام ہو، کسی کا حق انسان غصب نہ کرے، نہ کھائے، تو اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوسرا دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے زکریا علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میرا سر سفید ہو گیا، یعنی کہ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تم رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ رو تو نہیں رہے، رونی شکل پر بھی اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے کیونکہ بہت رحیم کریم ہے، لیکن ہمیں اس ادب کا پتہ نہیں ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب دعا مانگو تو پھر یقین کامل بھی ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جلد بازی سے مراد یہ ہے جب وہ یوں کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعائیں کہاں جا رہی، یہ جلد بازی ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، دعا تو اس نے قبول کرنی ہے، ہماری ذمہ داری تو مانگنا تھا، ہم نے وہ کام کر دیا۔ جو سب سے بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں دعا کے اندر، جو سب سے اہم ترین بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک کیا ہوتا ہے دعا، دوسرا پڑھنا۔ اب ایک مانگنا ہے، ایک پڑھنا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دعا مانگتے ہیں کہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا۔ 2-4 بندے بتا رہے ہیں، میرے خیال میں باقی کو شاید پتہ نہیں ہے۔ تسلی ہے نا؟ مانگتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تب دعا مانگتے ہیں کہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دعا مانگنی نہیں ہے، پڑھنی ہے، اسی طریقے سے
جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد یہ دعائے وسیلہ ہے وہ دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، مانگنی نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ اذان کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہاں پر مانگنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے جب امام ایک خطبہ پڑھ کر بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے درمیان، یہ دو خطبوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں حدیث پاک میں کہ دعا دل کے اندر مانگنی چاہیے، زبان سے بھی نہیں، لیکن لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ نا ہمیں کہ یہاں پر دعا دل کے اندر مانگنی ہے، یہاں زبان سے مانگنی ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھانے ہیں، یہاں پر نہیں اٹھانے۔ تو جہاں پر دعا پڑھنی تھی وہاں مانگنا شروع کر دیا، جہاں مانگنی تھی وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، یہاں دعا مانگنی ہے کہ پڑھنی ہے؟ مانگنی ہے، لیکن سچی بات بتانا، مانگتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں دعا، ہم تو پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہم الفاظ ہم نے رٹے ہوئے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا مانگا ہے؟ یعنی کہ جو دعا ہمیں یاد ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ بس جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی، ایک فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں دعا مانگنی ہے، دوسرا فرض ادا کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے، اس کا ادب کیا ہے۔ اب ہم نے دعا مانگ لی اور ہمیں خود نہیں پتا کیا مانگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم جب بھی دعا مانگو تو عربی زبان کے اندر مانگو۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کے محبوب کی زبان ہے، اس کو زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو جیسے انسان مرتا ہے تو اس کا جو ہے نا سافٹ ویئر وہ فوراً اپڈیٹ ہو جاتا ہے عربی کی طرف، لینگویج وہاں چینج ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربو کا۔ یہ نہیں ہے کہ اردو میں، سرائکی میں، پنجابی میں، انگلش میں، نہیں، مر ربو کا ہر ایک سے عربی زبان میں ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ من نبیوں کا، ما دینوں کا، ہر ایک کو عربی آنا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ اصل زبان ہے عربی۔ اب یہ بات کتنی آسان ہو گئی ہے سمجھنا۔ جس طریقے ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، ابھی ہمیں کیسے عربی آئے گی؟ موبائل کے اندر لینگویج تو وہاں پر کتنی زبانیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ سارا کا سسٹم اسی زبان میں ہو جاتا ہے۔ انگلش اس کو کہہ دو تو ساری چیزیں انگلش میں آ جاتی ہیں، اردو کہہ دو ساری اردو میں، عربی کہہ دو ساری عربی میں۔ تو ایک لفظ بٹن دباتے ہیں تو کیا اللہ کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ جیسے انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو فوراً اس کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، فوراً عربی زبان کو۔ اچھا، پھر حشر کے اندر بھی، یہاں تک کہ پھر جنت کے اندر بھی، یعنی کہ اصل زبان عربی ہے اور یہی چلے گی ہمیشہ کے لیے، باقی ساری کی ساری عارضیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب دعا مانگو کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ لیکن عربی زبان کے اندر تو تب مانگیں گے جب عربی زبان آئے گی، اگر نہیں آتی تو اپنی زبان کے اندر ہی ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ کوئی یہ فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے عربی زبان میں، لیکن اگر نہیں آتی تو اپنی زبان کے اندر مانگیں، لیکن مانگیں، پڑھیں نہیں۔ آج کل ہم جب دعا مانگتے ہیں تو رٹے الفاظ ہوتے ہیں، اور بے شک عربی نہ بھی ہو اپنی زبان کے اندر بھی مانگتے ہیں تو وہ روٹین وائز جو الفاظ رٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے ہم طوطے کو کہتے ہیں میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بات درست کہی عمران بھائی نے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ہاں کھاؤں گا، نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا میں نے نہیں کھانی، وہ آگے سے کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، جیسے ہماری آواز یعنی کہ ریکارڈ کر کے ہمیں سنوا دیتا ہے۔ جو اس کو کہتے ہیں اس کو نہیں پتہ کہ میاں مٹھو کون ہے اور چوری کس چیز کا نام ہے، اور کھانا کس کو کہتے ہیں۔ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، وہ کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے۔ جو الفاظ ہم کہتے ہیں آگے سے وہ وہی کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں الفاظ کا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ مالک مٹھو اس کو کہہ رہا ہے اور وہ مالک کو مٹھو کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو چوری کھائے گا، اس سے پوچھے تو چوری کھائے گا۔ تو ہم نے دعائیں آج کل ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں میاں مٹھو جیسے الفاظ، یعنی کہ ہم نے زبان سے ادا کر دیے، نکال دیے، حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر شکوہ اللہ تعالیٰ سے، پتہ نہیں ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں، نعوذ باللہ، ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں عطا کروں گا۔ تم مجھ سے مانگو، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہے۔ جب بھی انسان دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی ایک پوائنٹ کی بات عرض کرتا ہوں۔ جب کسی انسان کو کوئی
بہت بڑی مصیبت پیش آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے، اس وقت وہ وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دعا مانگتا ہے، روتا ہے، رونی شکل بناتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے الحمدللہ جی دیکھو اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اب اس وقت کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، کیوں کہ اب دعا مانگی تھی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان ہر وقت اسی کیفیت کے اندر دعا مانگے، تو اللہ تو وہی ہے، اس کے فیصلے تو وہی ہیں۔ جب ہم نے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جب ایک روٹین بنا کر ایسے ہم نے سرسری اور فر منہ سے الفاظ نکال دیے، حقیقت ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم نے مانگا کیا ہے، تو وہ دعا ہم نے مانگی ہی نہیں ہے، ہم نے دعا پڑھی ہے۔ تو اکثر جو دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے ہم وہاں پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کہ دعا کے ادب کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی رحمت فرمائی ہمارے اوپر، فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو شکل بنا لو رونے والی۔ اللہ تعالیٰ کو رونی شکل پہ بھی ترس آ جاتا۔ تو دعا کے اندر سب سے بنیادی چیز تو ہے کہ عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اگر اللہ کے نام پہ مانگنے بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ 5 روپے دے دو، اگر وہ کہتے ہیں 10 روپے نکال، کوئی دے گا اس کو؟ کیونکہ تیرے باپ کا قرضہ دینا ہے، تو مانگ کیسے رہا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی نعوذ باللہ کو اللہ نے ہمارا قرضہ دینا ہے؟ اس کی عطا ہے، ہم مانگتے ہیں، ہم تو مانگنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو پھر ڈھنگ سے تو مانگو، پتہ چلے کہ بھکاری ہیں، مانگتے ہیں اس کے در کے، مانگنے والی شکل بناؤ، پتہ چلے کہ ہاں میرے دربار پہ آئے ہیں تو یہ مانگتے ہیں، مانگنے والے ہیں۔ پھر وہ تو بہت سخی ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں جی معاف کرو، وہ ایسے نہیں کہتا۔ جو آ گیا اور اس نے مانگنے والی شکل بنا لی، مانگنے والا انداز اپنا لیا، اس نے رونی شکل بنا لی، اللہ فرماتے ہیں کہ بول، مغفرت چاہیے، رزق چاہیے، عافیت چاہیے، بول، تو مانگ اور میں دوں۔ وہ تو اتنا رحیم کریم رب ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان سویا ہوتا ہے ہر روز بلا ناغہ، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور خود اعلان فرماتا ہے حل میں مستغفرین، ہے کہ مغفرت مانگنے والا کہ اس کو مغفرت عطا کروں، حل میں مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ سارا دن ہم رزق کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، اور جب وہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو، کس کو چاہیے، تب ہم خراٹے مار رہے ہوتے۔ ہم گناہ کر کر کے تھکے پڑے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان گنت بے شمار گناہ کیے، لیکن معاف کرنے والا وہ جاگ رہا ہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے، اس کے نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ اعلان کر رہا ہے چاہیے مغفرت، دوں مغفرت، ہے کوئی معافی کا طلبگار۔ تو ایسے رحیم کریم رب سے جو نہیں لے سکتا، اس سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم عزم کریں کہ دعا جو کہ عبادت کا مغز ہے، اس کو مغز سمجھیں گے اور مغز کا درجہ دیں گے، اور دعا جہاں پڑھنی ہے وہاں پڑھیں گے، جہاں مانگنی ہے وہاں مانگیں گے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ اگر رزق حلال ہے اور مانگنا بھی ڈھنگ کا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے حلال چیز بھی مانگ رہا ہے، بری چیز بھی نہیں مانگ رہا، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ محروم کر دے۔ ضرور دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر دے دے، لیکن دعا رد نہیں جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں اس کے سامنے رکھے گا، تو نے یہ مانگا ہم نے یہ دیا، تم نے یہ مانگا ہم نے یہ دیا، اور جو یہ مانگا یہ محفوظ ہے، یہ مانگا یہ محفوظ ہے، آج آخرت کے اندر ہم اس کا تجھے اجر دیں گے۔ تب انسان تمنا کرے گا کاش کہ جو دنیا کے اندر اللہ نے دیا تھا مجھے وہ بھی نہ دیتا، سارا کا سارا آخرت کے اندر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مومن سے کتنا پیار ہے کہ اس نے منہ سے بات نکالی، اللہ فرماتا ہے کہ بس یہ میرے پاس محفوظ ہو گئی، اب میری مرضی، یہ بہتر ہے تو یہ دوں گا، اس سے اور زیادہ بہتر دوں گا، لیکن دوں گا ضرور، محروم نہیں کروں گا۔ تو دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ آج کل تو ہمیں ویسے بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جیسے سلام پھرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھاگیں، حالانکہ جب انسان مزدوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، میں مزدوری لے کر جاؤں گا، سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہے، اور جب مزدوری کا وقت ہے پھر بھاگ جائے، یہ عقل مند ہے؟
جب نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں لو کیا مانگنا ہے، اور ہم بھاگ جائیں۔ نہیں بھاگنا، بیٹھ جانا ہے، دامن پھیلا کے، جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا ہے، یا اللہ میں تو لے کر جاؤں گا، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ جو صحابہ کرام تھے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تھا۔ یقین کتنا تھا کہ ہر مسئلہ نماز سے حل ہوگا، ہر مسئلہ دعا سے حل ہوگا۔ ایک صحابے کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، بیوی نے بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ مزدوری پر نہیں گیا، وضو کر کے مسجد میں چلا گیا، جا کر نفلیں پڑھی، لمبی لمبی دعا کی، پھر گھر آیا، پوچھا کچھ ہوا بندوبست؟ نے کہا تو نے کچھ بھیجا؟ کچھ بھیجا جو بندوبست ہوا؟ ایسے پوچھا جیسے کچھ بھیجا ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کی بات تو سچی ہے، وہ میری دعا کے اندر کوئی کمی رہ گئی، نماز میں کمی رہ گئی ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، اللہ سے مانگو وہ دیتا ہے۔ پھر دوبارہ چلا گیا، پھر جا کر پھر دعا، پھر نماز، پھر جب دوبارہ واپس آیا پوچھا کیا صورت حال ہے؟ کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے برتن بھر لیے، لیکن وہ تجسس ہوا کہ یہ چل کیسے رہی ہے اور آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کو اٹھا کر دیکھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے خزانے سے آ رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ساری کی ساری بات بتائی، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک چکی چلتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا راز تھا۔ تو دیکھو اللہ تو وہی ہے، صحابہ کا رب بھی وہی تھا، ہمارا رب بھی وہی ہے، لیکن ہمارا ایمان یقین جو وہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن نقل تو ہم کر کے دیکھیں، کوشش تو کر کے دیکھیں، لیکن یقین کامل ہے اگر ہم نے نقل بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو اصل کا درجہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔